بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں دو جگہ ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، اور ایک جگہ اتنی ہی ہے، دوسری جگہ اس کے بعد منہو کے الفاظ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا سفر میں ہو یا رفع حاجت کی غرض پوری کر کے آیا ہو یا ازدواجی تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پائے تو اب وہ پاک مٹی کے ساتھ پاک زمین سے تیمم کر لے، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لے۔ اب یہ رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اس امت کو، اور اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا، اور دو جگہ اس کا بیان ہو گیا، یعنی رخصت بھی قرآن میں دی گئی ہے، اور یہ جو رخصت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ یہ تیمم کی رخصت جو ہے وہ کائنات میں کسی امت کو نہیں ملی، سب سے پہلے یہ رخصت ملی ہے تو امت محمدیہ کو ملی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ظاہر ہوئی ہیں فزیکل، جو آپ کی روحانی برکتیں ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے، جو برکتیں آگے ظاہر ہوں گی کیا کہنے، آپ تو ہر آن یومن فیومن آنن فآنن مترقی ہیں، اور آپ کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا مستقل، سارا زمانہ یہ حضور کا ہے۔ لیکن جو فزیکل برکتیں آپ کی ظاہر ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم برکت یہ بھی ہے کہ اس امت کو بارے دیگر آیت کا نازل ہونا، یہ اس کی تاکید اور اس کی عظمت، دو بار آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت کا جو شان نزول ہے، تیمم کے حکم کی جو رخصت ہے جو ملی ہے وہ بھی سبحان اللہ، اس میں بھی حضور ہی کی شان ہے اور حضور کے گھر والوں کی شان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ غزوہ تھا، غزوہ بنی المصطلق، اس سے واپسی پہ یہ ہوا تھا کہ ان کا ہار گم گیا تھا، اس کی وجہ سے قافلہ رک گیا، پڑاؤ ڈالا گیا مجبوراً، رات پوری وہیں پر گزارنی پڑی۔ تو بعض لوگوں نے باتیں بھی کی کہ دیکھیں ان کی وجہ سے ہم جو ہے نا رک گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آ کر، چونکہ ام المومنین ہے لیکن آپ کی تو بیٹی ہیں نا، صاحبزادی ہیں، تو آپ نے آ کر تھوڑا جو ہے وہ زجر بھی فرمایا ان کو کہ بھئی تم ہار گما دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور پانی تھا نہیں وہاں پر، اب نماز پڑھنی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی، تیمم کی رخصت دی گئی تیمم کی، تو اس پر ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بے ساختہ پکارے ام المومنین کو مخاطب کر کے، انہوں نے کہا کہ اے آل ابوبکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی یہ آل ابوبکر کی شان بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کی شان، حضور کے گھر والوں کی شان، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، سیدنا صدیق اکبر کی شان، یہ ساری شانیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ رخصت کا سبب بنی ہیں امت کے لیے۔ اور باقاعدہ حدیث کے اندر سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہوئی ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوئی تھیں، اس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل ہیں، ہم جو صفیں باندھتے ہیں نماز میں وہ طریقہ ایسا ہے جو فرشتوں کے صف باندھنے کا ہے۔ پھر فرمایا ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، معبد مخصوص تھے، عبادت گاہیں معابد مخصوص تھے، وہیں نماز پڑھ سکتے تھے، وہیں عبادت کر سکتے تھے۔ اس امت کو رخصت دی گئی، پوری زمین پاک کر دی گئی، زمین میں جہاں بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، پاک زمین ہونی چاہیے، سجدہ ریز ہوں گے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی تیسری بات یہ فرمائی کہ مٹی جو ہے وہ ہمارے لیے پاک کرنے والی کر دی گئی، کہ اس مٹی سے خود تو پاک ہے، اسے مطہر بھی کر دی گئی کہ اس کے ذریعے وہ پاکی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، تو تیمم کی رخصت ہمیں اس سے ملی۔ کیا بات